کا دل جیتنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا کبھی آگ سے آگ نہیں بجھتی، کبھی سیلاب پانی سے نہیں روکا جا سکتا، کبھی نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی میں کہاں جا رہا ہوں؟ ایک مقدمہ ہی تو قائم ہو جائے گا بس۔ ابھی 10 نہیں بجے ہیں، نہیں بجے ہیں ابھی 10۔ ارے ہزاروں مقدمے ہیں، کئی 100 زندگیاں چاہیے مقدمہ لڑنے کے، لیکن فکر باقی ہے، دیکھتے ہیں تیر چلائے۔ اور پوری طاقت سے 23 تاریخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مقابلہ وہ کل ایک بے وقوف آیا تھا جو ودھان سبھا میں ضمانت کھو بیٹھا، اپنی ودھان پریشد کا خیرات اور بھیک میں ممبر بنا کر اسے ڈپٹی چیف منسٹر بنایا ہے۔ وہ اپنے ہی بھگوان کی توہین کر کے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رام راج رہے گا، عبداللہ راج نہیں رہے گا۔ ارے کون کہتا ہے عبداللہ راج آئے؟ عبداللہ کو تو ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اسے جیل ملے گی، لیکن کنس کے گھر کے سنجی پیدا ہوں گے۔ آئے گا وہ دن۔ یہ رام کی توہین ہے عبداللہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی۔ میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دھرم کی توہین اپنی ہی سرکار سے مت ہونے دو۔ ہمارے پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے صاحب انتقام اللہ لے گا، اور اللہ کے انتقام سے بڑا کسی کا انتقام نہیں۔ تم صبر کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دو اور پھر دیکھنا کہ سور کی شکلیں بن جائیں گی ان لوگوں کی۔ بہت بہت شکریہ۔ انقلاب انقلاب، قاسم راجہ، سماجوادی پارٹی، قاسم راجہ، ٹیپو کو سلطان بنا دو، قاسم کو راجہ۔ انقلاب انقلاب انقلاب۔ کوئی گھر میں نہیں رکے گا 23 تاریخ کو، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بزرگ، کوئی بھائی نہیں رکے گا۔ مقابلہ سخت ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہے، ایک آگے نکلتا ہے پھر دوسرا آگے نکلتا ہے، لیکن انشاءاللہ راجا کی ریس اتنی آگے ہوگی۔ سب سے آگے، سب سے آگے، سب سے آگے۔ 14 منٹ باقی ہے اور آپ سے بات کرنا ہے۔ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، کیا ملا وہ آپ کے سامنے ہے، کیا چاہتے تھے نہ ہو سکا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر کبھی پھر موقع ملا تو کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ سے بہت پوشیدہ رہی، آپ سے چھپی ہوئی رہی، اور جسے آپ دیکھ نہیں سکے، جس کا آپ اس طرح احساس نہیں کر سکے، اس طرح محسوس نہیں کر سکے، وہ تھے 27 مہینوں کے وہ دن اور تقریباً 1 سال وہ خوف و دہشت کا، جب ہم آپ سے بہت دور رہے۔ اس طرح کل ملا کر تقریباً 3.5 برس ہم نے ایسے گزارے ہیں جو 350 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے کے کہے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی گلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارے کرم ہی ایسے تھے، ہمارے کام ہی ایسے تھے۔ ایک ایسے علاقے کو، ایک ایسی قوم کو، ایک ایسے طبقے کو، ایک ایسے فرقے کو، ایسے لوگوں کو جو بہت ستائے ہوئے ہیں، جو بہت دکھی ہیں، سینکڑوں سال جن کی حکومتیں رہیں لیکن وہ اپنی حکومتوں میں بھی ذلیل و خوار رہے، ان کے لیے کوئی نہ تعلیم کا انتظام ہو سکا، نہ ان کی تربیت کا انتظام ہو سکا، نہ ان کی خوشحالی کا انتظام ہو سکا۔ سینکڑوں برس حکومت کرنے والے مغل بھی ایک کام بھی ایسا نہیں کر سکے جو ان کی یاد کا ہوتا۔ ہاں کام انہوں نے کیے، تاج محل بنایا تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، دلی کا لال قلعہ بنایا جس سے ہمیں کوئی فیض حاصل نہیں ہے، آگرے کا قلعہ بنایا
اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. قطب مینار خودکشی کے کام آتی ہے، لہذا وہ بھی ہمارے یہاں حرام ہے، اس سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا ہوتا، کوئی بڑا کارخانہ لگا دیا ہوتا، کوئی تعلیم گاہ بنائی ہوتی، کچھ اسکول بنائے ہوتے، کچھ مدرسے بنائے ہوتے، کچھ کالج بنائے ہوتے، کچھ یونیورسٹیاں بنائی ہوتی، تو یقیناً ملک کی ترقی بھی ہوتی اور ہم بھی دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہوتے. تاج محل کے بجائے اگر اس پیسے سے ہندوستان میں یونیورسٹیاں بنی ہوتی تو شاید 100 یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی تھیں اس وقت. اگر دلی کے لال قلعے کو نہ بنایا گیا ہوتا تو شاید اور 100-200 یونیورسٹیاں بن جاتی. اسی طرح گاگرے کا لال قلعہ اور وہ ساری چیزیں جس سے مغل پہچانے جاتے ہیں. لیکن آج کوشش کیا ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تاج محل پر وہ بھی نشانہ ہے اور لال قلعے تو باقاعدہ کرائے پر اٹھا دیا گیا ہے. وہ تو ایسا ہے جیسے میرا اور آپ کا کرائے کا مکان ہوتا ہے، اس طرح وہ کرائے پر اٹھا ہوا ہے. ایسے حالات میں آپ کے بارے میں سوچنا اور اس پر عمل کرنا میرے لیے ہی نہیں، ہندوستانی سیاست میں بہت سورما پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہوئے، آزادی کی لڑائی میں ان کی بڑی قربانیاں بھی رہیں، لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی کچھ دے نہیں سکے. میں کسی تنقید کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں. آزادی کی لڑائی لڑنے والوں میں ایک بڑا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا. تو پہلا چناؤ بھی رامپور سے لڑے تھے. یہ ان کی اور ہماری مشترک بدنصیبی ہے کہ انہیں رامپور سے لڑایا گیا تھا جو مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، جبکہ ہر تیسرا دن بلکہ ہر 1.5 دن بعد کا وقت مولانا آزاد کا جیل میں گزرا تھا. وہ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے حق میں نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ وطن ایک رہے، ملک ایک رہے، لیکن ایک نہیں رہ سکا. مذہب کے نام پر زمین کا بٹوارا ہوا. بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے لیکن کچھ لوگ یہاں رہ گئے. وہ کچھ نہیں تھے، وہی اصل ہندوستان تھا. بہت کم لوگ پاکستان گئے لیکن بٹوارے کا زخم آج بھی ناسور بنا ہوا ہے. اس کی تکلیف ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی ملتی ہے. ہم سے آج گھرنا کی جاتی ہے، ہماری نقاب الٹی جاتی ہے، ہماری میناروں سے اللہ اکبر کی آوازیں روکی جاتی ہیں. ہم کس سے محبت کریں گے اور کس سے شادی کریں گے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے. ہم کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے اس پر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. دیواریں گرائی جاتی ہیں، چھتیں گرائی جاتی ہیں، مسمار کر دیے جاتے ہیں، پوری حیثیت فنا کو برباد کر دی جاتی ہے. اور اگر اپنی شہریت کا حق حاصل کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں بورڈز بنا کر سڑکوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر اور تھانوں پر. اور نہ صرف ہم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. یہ انعام ہے اس قربانی کا جو آزادی میں ہمارے اجداد نے دی تھی. آج جتنی ہم سے نفرت ہے اور جتنا بڑا بوجھ ہے ہم زمین پر، اگر یہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو جب ہم جیسے لوگ بھی نہیں رہ جائیں گے تب یہ احساس ہوگا آپ کو. یہ خوبصورت شہر یوں ہی نہیں بن گیا اور اس کی عداوتیں، اس کی ناراضگی کی قیمت آپ کو نہیں، بہت سے لوگوں کو ادا کرنا پڑی لیکن سب کو نہیں. اور سب سے زیادہ میں اور میرے رفقا کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی. انہیں تباہ کیا گیا اس لیے کہ وہ اس شہر کو بنانے کے حصے دار تھے. یہی دروازہ جسے شاہباد گیٹ کہا جاتا تھا، نوابی خاندان کے لوگوں سے منسوب تھا، یہ دروازہ آج اپنی شاندار شکل و صورت میں موجود ہے. اس کا نام عیدگاہ گیٹ ہے. یہ آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے. اسلام کو بھی خادم نے بدلا تھا. گاندھی سمادھی کو میں نے ہی بنایا تھا کیونکہ باپو سے مجھے لگاؤ تھا اور آج بھی ہے. وہاں پر باب نجات اور باب حیات ہم نے ہی بنایا تھا. لیکن جو لوگ، جو سرکار اور جو سوچ
ہمارے لیے حیات نہیں چاہتی، ہمارے لیے نجات نہیں چاہتی، وہ ان دروازوں کا نام بدل دیتی ہے۔ اتنی نفرت ہے ہم سے، اتنی گھرنا ہے ہم سے، اور ہماری زندگی کو ناسور بنانے کی اتنی تیاری ہے ان لوگوں کی۔ اگر یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو میری بدنصیبی ہے۔ اتنا کچھ کھونے کے بعد بھی آپ کے لیے اگر میری آواز آپ کے کانوں اور آپ کے دل کی دھڑکنوں تک نہیں پہنچتی تو میں یہی کہوں گا کہ میری 42 سال کی محنت بیکار چلی گئی۔ مجھے آپ نے بہت نوازا، میرے مالک نے آپ کے ذریعے مجھ پر آپ کے کرم کے بہت دروازے کھولے ہیں، آپ نے اپنی شفقتوں سے بہت نوازا ہے۔ میں 10 بار ایک ہی جگہ سے ودھایک ہوا، میں لوک سبھا کا ممبر یہاں سے ہی ہوا، اسی شہر نے مجھے راجیہ سبھا دی، اسی شہر نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا، اور اسی شہر کے لوگوں کی دعاؤں نے مجھے 4 بار وزیر بھی بنایا۔ یہ ووٹ مجھے ملا۔ اس میں کوشش کرنے والے لوگوں میں جو نام سر فہرست آتے ہیں، جو شخص میرے لیے انتظامیہ سے ذلیل و بےعزت ہوا ہو، 1980 میں جب پہلی بار ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اس وقت شمسی صاحبان کے اوپر حملہ ہوا، ان کی دکانیں توڑی اور لوٹی گئی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا گیا کہ شمسیوں وہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں بچانے کب آئے گا۔ آج سوال اٹھاتے ہو۔ میں عیدگاہ گیٹ کے اس بہت عظیم جلسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہو کہ اعظم خان نے اپنے قبیلے سے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لیا، اپنے گھر اور اپنے خاندان سے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں لیا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے اس سوچ پر افسوس ہوتا ہے۔ یہی لڑائی تھی ہماری، اسی لڑائی کو تو ہم نے مل کر جیتا تھا آپ کے ساتھ۔ یہی ٹیکسٹائل، یہی آج جہاں پر یہ بڑی روشنی کا مینار کھڑا ہوا ہے، میں اور مرحوم فضل النبی خان یہی زمین پر بیٹھ کر آنے والے کل کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ ہوٹل نہیں تھا اس وقت، کچھ نہیں، نوکری سے نکالے ہوئے فضل النبی خان میرے ساتھ یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ان مہروں نے جنہوں نے ہماری تقدیر کو کبھی انگلستان میں بیچا تھا اور کبھی دہلی کے دربار میں جا کر بیچا تھا، ان سے آپ نے پنجہ ڈالا تھا اور آپ نے فتح حاصل کی تھی، اور محلوں سے نکل کر سیاست گلیوں میں جھوٹوں میں۔ یہاں کا بیڑی بنانے والا بھی اس وقت کے ممبر پارلیمنٹ اور اس وقت کے نواب سے اپنے ووٹ کا حساب مانگتا تھا، اور جھال چھڑک کر جھٹک کر یہ کہتا تھا کہ اعظم بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ نہیں بیٹھو گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اس وقت کے نواب کو وہاں بیٹھنا پڑتا تھا۔ آپ نے اتنا مجبور کر دیا تھا یہاں کی سیاست کو اپنے اس ووٹ کی طاقت سے۔ آج اپنے سے ہی ناراض ہو، آج اپنے سے ہی خفا ہو، میرے بازو کاٹ دینا چاہتے ہو، جس شخص نے 40-42 سال ایک وفاداری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر، اپنے خاندان سے یا اپنے قبیلے سے اس کے لیڈر کو نہیں کھڑا کیا تو آپ اعتراض کرو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یہ قبیلوں میں بٹنے کا ہی انجام تو ہے کہ آج تذلیل ہو رہی ہے، آج ہم ذلت کا شکار ہیں۔ کب سے میری کوشش ہے کہ ان کھلی انگلیوں کو بند کر لو، طاقت بن جاؤ۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے بہار میں، اگنی پتھ ہی بن گیا، جھلس کر رہ گئی ہندوستان کی جمہوریت۔ کتنے کروڑوں نوجوان بے روزگار ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ یاد ہوگا آپ کو جب میں نے 1 لاکھ صفائی کرمچاری رکھنے کا اعلان کیا تھا اور 65,000 رکھے تھے۔ دور مت جائیے، اسی شہر کے نوجوانوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، اگڑوں میں، پچھڑوں میں اور دلتوں میں MSc پاس، MA پاس، اور یہاں تک کہ ایک ریسرچ اسکالر جو MPhil کا اسٹوڈنٹ تھا وہ یہاں پر نالا صفائی کی نوکری تلاش کرنے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، اور شاید آج بھی وہ نوجوان یہاں پر نالے صاف کر رہا ہو جس کے پاس MSc اور MA کی ڈگری ہے۔ یہ ہے ملک کی بدنصیبی، یہ ہے لڑائی ہماری خالی پیٹ کے خلاف، بھوک کے خلاف، جس جسم پر کپڑا نہیں ہے اس بے جسم انسان کے حق کے خلاف۔
حق کے لیے اور ظلم کے خلاف. کیا اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے آپ؟ ہماری اس 27 مہینے کی اس ذلت سے بھری ہوئی زندگی اور تکلیف سے بھری ہوئی زندگی کا بدلہ نہیں لیں گے آپ؟ بٹ جانیں گے آپ اس میں کہ کون سید ہے، کون پٹھان ہے، کون پنڈت ہے، کون ٹھاکر ہے، کون شمسی ہے، کون انصاری ہے. اس سے بٹ جائیں گے آپ اور ساری تحریک کا ستیہ ناش کر دیں گے. اگر مجھ سے کم ووٹ ملے میں یہ سمجھوں گا آپ نے میرے جذبات کو، میرے احساسات کو اور میری تکلیفوں کو نظر انداز کر دیا ہے. دونوں جگہ آپ کا پرچم لہرائے گا، وہاں اعظم گڑھ میں بھی اور رامپور میں بھی. میں نے کبھی آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا. یاد کریں یہاں جو نوجوان کھڑے ہیں، ان کے دادا، ان کے نانا میرے ساتھ رہے ہیں. میں اب آپ کا بڑا ہوں. میں ایک بڑے کے ناطے آپ سے کہتا ہوں، جا کر پوچھو اپنے نانا دادا سے کہ جب پی ایس سی اور پولیس اور سی آر پی ایف ٹیکسٹائل کے مزدوروں کے لیے اور ان کے خلاف مالک کے حق میں آئی اور مالک سے کلکٹر نے اعلان کیا کہ اعظم خان صاحب یہاں آپ کی سرکار نہیں چلتی ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہماری سرکار نہیں چلتی ہے، آپ کی سرکار ان بندوقوں پر چلتی ہے اور ہماری سرکار مزدوروں کے دلوں پر چلتی ہے. فتح ہماری ہوگی آپ کو. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزدور بندوقوں کی ناروں کے سامنے تھے اور مزدوروں کے آگے آپ کا یہ کمزور خادم کھڑا ہوا تھا. تو پہلی گولی اگر چلے گی تو پہلا سینہ میرا ہوگا تو دوسرا سینہ مزدور کا ہوگا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. آپ کو گال دے دوں، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور بلانے والے اپنے گھروں کے اندر پردہ کر کے چھپ جائیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. برباد ہو گیا رامپور. 40-42 سال تک جس رامپور کی آبرو کو بچا کر رکھا تھا میں نے، جنہیں کبھی بزدل ثابت نہیں ہونے دیا تھا، خروش نہیں آنے دی تھی ان کے جسم پر، ایک پولیس کا ڈنڈا نہیں اٹھنے دیا تھا، ایک معصوم کی شہادت ہو گئی اور بے شمار لوگ مجرم بنا دیے گئے. آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں. لوٹ لیا یہاں کی پولیس نے، آج بھی وہ لوٹ جاری ہے. بجلی کے نام پر لوٹ جاری ہے، پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے نام پر لوٹ جاری ہے، صرف اس لیے کہ ہم بہت عرصے تک آپ سے دور رہے. انشاءاللہ یہ لوٹ زیادہ دن نہیں چلے گی. ظلم کا دور بھی زیادہ نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیا ہے ظالم نے کہ ظلم کرنے والے کی طاقت ہار گئی ہماری برداشت کی قوت کے سامنے. ہم مر جاتے، ہمارا جنازہ تو نکل آتا، لیکن ہم آپ کے ضمیر کا اور آپ کے مستقبل کا سودا نہیں کرتے. بچاؤ ملک کو. بے روزگاروں کے لیے روزگار کی مانگ کرنے والوں کا ساتھ دو. بھوکا ہے کسان، بھوکا ہے انسان، لوٹا جا رہا ہے. کہاں ہے تیل کی قیمت؟ گیس کی قیمت کہاں ہے؟ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کہاں ہے؟ مٹی کا تیل غائب ہے. مگر نمک حلالی کرنا ہے ہمیں، کیونکہ سرکار نے سرکاری خزانے سے جو نمک دیا تھا اس نمک سے وہ ہتھاری جاتی ہے سرکار. ارے ہمیں تو نمک بھی نہیں ملا، ہمیں تو نمک کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا. لہذا آپ سے درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ آواز پہنچنی چاہیے. پارلیمنٹ میں راجا پہنچنا چاہیے. ہمارا راجا، یہ شہر گواہ ہے کہ جب ہم نے نوابوں سے نوابی چھینی تھی تو نصر اللہ خان کے بازار میں ایک نواب کو جس کا نام صرف لقب کے طور پر کہا گیا تھا، دل نواب نعرہ دیا تھا ہم نے، ہمارا نواب، دل نواب، ہمارا راجا، آصف راجا. زندہ باد.
پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے وشو گرو نہیں ہو سکتے. دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کے پیغمبر کی توہین کرنے والے کبھی وشو گرو نہیں ہو سکتے.